وہ گناہ جس میں آج کل ہم سب مسلمان مبتلا ہیں، وہ گناہ کیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ وہ گناہ ہے غیبت۔ غیبت ہے کیا؟ غیبت کا مطلب ہے برائی بیان کرنا، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے وہ برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو اور وہ شخص وہ سن لے اپنی یہ برائی اور اس سے ناگوار گزرے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برائی بیان کرنا جو شخص میں موجود ہو اسے غیبت کہتے ہیں، اور جو اس میں وہ گناہ موجود نہ ہو تو اسے بہتان تہمت کہتے ہیں۔ یعنی اگر جھوٹ اور اگر سچ بھی ہے اس میں برائی موجود ہے تو یہ غیبت ہوئی، اور جو اس میں موجود نہیں ہے آپ نے ایسے الزام لگائے تو اسے تہمت کہتے ہیں، بہتان کہتے ہیں۔ اب اس گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ جب بھی بولیں تو یہ 3 اصول اپنائیں۔ بولنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ 3 سوال کریں کہ کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کسی کے خلاف، کیا میں اس کے سامنے یہ بات کر سکتا ہوں؟ کیا اس بات میں کوئی بھلائی ہے؟ اگر جواب نہیں میں آتا ہے تو آپ رک جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور اس محفل میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں کسی کا گلہ شکوہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مسلمانی ہے ہماری۔ اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں اور کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو آپ اس محفل کا وہ جو موضوع ہے اسے آپ تبدیل کر دیں۔ یعنی کہ آپ کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ آئیں، نرمی سے کہہ دیں، آئیں کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آپ اس شخص کی کوئی نہ کوئی اچھائی بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ جس شخص میں اگر برائی ہیں تو اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ غیبت کس چیزیں پر ہوتی ہیں، میں آپ کو وہ مثال دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کسی کے کردار پر بات کر دیتے ہیں، کسی کے لباس پر۔ ذات پات کا نظام آج کل ہم نے یہ ذاتوں کا بڑا نظام پالا ہوا ہے۔ میرے رب نے تو یہ انسان کی پہچان کے لیے بنائے ہیں، لیکن ہم نے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ لباس ہے، دولت ہے، شہرت ہے، کسی کا خاندان پر بات کرتے، کسی کے نفسیات پر بات کرتے، کسی کی کمزوری پر بات کرتے، کسی کے چلنا، اگر اللہ نہ کرے کوئی معذور ہے، کوئی توتلا ہے۔ آج کل یہ ہمارے معاشرے میں بات عام ہے کہ کوئی توتلا ہے نا تو کوئی بات اس کی یاد آ گئی تو ہم اسی کی زبان میں، جس طرح وہ توتلا اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے تو ہم اسی کی زبان کر کے بولتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اور چند منٹ اس کا یہ گلہ شکوہ کر دیا، یہ بہت بڑی غیبت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی کی طرز میں یہ بات کر دے چند لمحوں کے لیے، وہ بھی ہمارے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی معذور ہے تو چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے اسی کی طرح چال چلن اپنا لیتے ہیں کہ جس طرح وہ چلتا ہے اسی طرح ہم چلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے کردار پر بات نہ کریں۔ کردار ہر کسی کا ہے، اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اگر کسی محفل میں لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ محفل میں اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو آپ نے ان کو منع کیا، اگر وہ نہیں رکتے تو آپ اس مجلس کو، اس محفل کو چھوڑ دیں۔ اور زبان کو ہمیشہ استعمال کریں اچھے الفاظ سے، یعنی کہ ذکر الہی کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں، کیونکہ خالی زبان ہمیشہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ہمیشہ اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ انسان کا زہر ہے، ہر جانور کا زہر جو ہوتا ہے نا وہ زبان میں ہوتا ہے، دانتوں میں ہوتا ہے، لیکن انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، قرآن شریف میں بھی یہی ہمیں علم دیا گیا ہے، یہی تعلیم دی گئی کہ غیبت سے بچیں۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح حسد ہے، حسد بھی ہم میں یہ عام ہے۔ حسد جس طرح ایک مسلمان کے اعمال کو کھاتا ہے، جس طرح یہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں ان گناہوں سے معاف فرمائے۔ ہمارے حالات تو بہت بگڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو کسی بھی نعمت کے حقدار نہیں ہیں، لیکن وہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں سب گناہوں سے محفوظ رکھے اور اس ماہ رمضان کا قدر کرنے کی توفیق۔ آمین یا رب العالمین۔